آج ہمیں اطلاعات ملتی رہتی ہیں، بیانات علماء کے سن سن کے کوئی خاتون شرعی پردہ کر لیتی ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے پتہ نہیں کیا تیر مارا. پھر اس کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، بھائی اس پہ قائم رہو، ساس کے طعنے برداشت کرو. دیوروں کو تم نے محروم کر دیا اپنی زیارت سے. دیور کو بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے کہ میری بیوی کو تو میرا بھائی صبح شام دیکھتا رہا ہے، میری والی اپنی والی کو نہیں دکھاتا. تو اس قسم کے طعنے دل میں تو یہی ہوتا ہے، لیکن وہ لیبل کچھ اور لگاتے ہیں نا. جب بھابھی دیور سے پردہ کرتی ہے نا تو دیور یہ نہیں کہتا کہ آپ پردہ نہ کریں. آپ وہ پتہ کیا تھا کہہ رہے میں کہ میری آنکھیں کیا گندی ہیں، میں کہ تمہیں دیکھنے کے لیے گھر میں آتا ہوں. وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ باہر اتنی عورتیں دیکھنے کے لیے، میں ان کو نہیں لفٹ کراتا، میں یہ بھابھی کو دیکھوں گا اس لیے پردہ کر لیا. تو یہ اس قسم کے طعنے دیے جاتے ہیں. ساسیں طعنہ دیتی ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا بہو نے، پردہ کر کے بیٹھ گئی ہے. ہمارے ہاں تو کوئی یہ فرق ہی نہیں تھا، ہم تو سب اکٹھے رہتے تھے، کھاتے تھے، سب ہنسی مذاق کرتے تھے. یہ پتہ نہیں جب سے آئی ہے اس نے میرے دوسرے بیٹوں کو دیکھ کر چادر ڈال دیتی ہے جیسے وہ کوئی اس کو دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ طعنے بہت ہوتے ہیں. مرد جب داڑھی رکھتے ہیں تو ان کو طعنے ملتے ہیں، یار اچھے مسلمان بنو، پروفیشنل مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی. چلو وہ مولوی صاحب جس نے نماز پڑھانی ہے اس کا تو پیشہ ہی یہی ہے، اس کو تو تنخواہ داڑھی کی ملتی ہے. جتنی لمبی داڑھی ہوگی اتنا نیک سمجھا جائے گا، تنخواہ اتنی زیادہ ہوگی. تمہیں کیا یار، ٹھیک ہے نماز پڑھو، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، قربانی کر لیتے ہیں. عمرہ بھی کر کے آ گئے تھے. پروفیشنل مولوی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہو گئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. یہ تو بالکل ہی. وہ ہمارے حضرت کے پاس کسی خاتون نے اپنے بچے کو بھیجا کہ یہ بدتمیز بہت ہے، ماں باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا. تو جب وہ بچہ آیا تو حضرت کے بیانات سنے، وہ جون پور کا قاضی بن گیا. وہ لطیفہ پرانا ہو گیا، دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک قاری صاحب تھے نا، قاری صاحب، وہ اپنے ایک بچے کو کہہ رہے تھے کہ تو گدھا تھا، میں نے تجھے انسان بنایا. وہ کوئی شرارتی ہوگا تو گدھا تھا، میں نے تجھے انسان بنایا. اب ایک دیہاتی کھڑا ہوا، وہ سن رہا، گاؤں کا بیچارہ سیدھا سادہ، اس نے کہا بھائی یہ گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں یار، ہیں گدھے کو کیا بنا دیا انسان. وہ قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ قاری صاحب میرے پاس بھی ایک گدھا ہے، اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں. قاری صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ میرا گدھا ہے، اس کو آپ کیا بنا دیں؟ انسان. آپ نے تو اس گدھے کو انسان بنایا نا. وہ قاری صاحب کہہ رہے تھے نا یہ بچے کو کہ تو گدھا تھا، میں نے انسان بنایا. تو وہ دیہاتی اپنا گدھا لے کر آ گیا، کہنے لگا اس کو بھی کیا بنا دیں؟ انسان بنا دیں. اب قاری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کھیلنے کا بہترین موقع مل گیا مجھے، اس سے کھیلتے ہیں تھوڑا سا. قاری صاحب نے کہا بھائی چھوڑ جاؤ اس کو، انسان والا مسالہ کچھ دن لگا کے رکھنا پڑے گا، ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. تو جب کچھ دن مسالہ لگے گا تو انشاءاللہ یہ انسان بن جائے گا. وہ قاری صاحب چھوڑ کے چلے گئے. کہاں بننا تھا اس نے انسان. کچھ دن کے بعد قاری صاحب آئے، بھائی وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار وہ غلطی سے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے، وہ نارمل انسان نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا انسان، یعنی عام انسانوں سے ذرا اونچے درجے کا انسان بن گیا ہے، اور وہ جون پور کا جج بن گیا ہے. مسالہ زیادہ لگ گیا تو زیادہ اثر زیادہ ہوگا. تو وہ جو جون پور کا جج ہے نا، وہ اصل میں تمہارا گدھا ہے جو جج بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. وہ مسالہ زیادہ لگ گیا بس. تو یہ صاحب وہاں پہنچے دیہاتی، پہلے تو جج کو اشارہ کیا تو جج کو غصہ آیا، تو پھر گھاس لے کے اس کو دکھا رہے، ٹھیک ہے. پھر ہوش ہوش کر رہا ہے. تو جج نے بلایا، کیا مسئلہ؟ کہہ رہے زیادہ شو مارنے کی کوشش نہیں کر، ہے تو گدھا ہی نا، وہ تو مسالہ زیادہ لگ گیا، تو کیا بن گیا؟ تو قاضی بن گیا جون پور کا. تو ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو بچہ زیادہ دیندار بن جاتا ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے یہ بچہ آپ کے پاس بھیجا تھا
ایک سیدھا سادہ مسلمان بنانے کے لیے آپ نے مسالہ زیادہ لگا کے اس کو جونپور کا قاضی بنا دیا. تو ایک والدین نے اپنا بچہ لا کے چھوڑا حضرت کے پاس کا اس کو بیانات کریں, وہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھا کرے گا تو یہ نیک بن جائے گا, تو ہماری فرما برداری کرنے لگے گا, ہمارے سامنے زبان نہیں چلائے گا. اب بچے پہ بڑا اثر ہوا حضرت کے بیانات کا, اہل اللہ کی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. وہ بچہ واقعی نیک بن گیا, اور اتنا نیک بن گیا کہ اس نے داڑھی بھی رکھ لی, اور ازار بھی اس کا ٹخنوں سے اوپر ہو گیا, اور اس نے کہا یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ نہیں کھانا, یہ بینک کی جاب غلط ہے, فلانا غلط ہے, ٹی وی نہیں, میں ڈرامے فلمیں نہیں دیکھوں گا. اور والدین کا بھی فرما بردار بن گیا, بھائی ماں کے سامنے تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, تو پھر والدین نے آ کے حضرت سے شکایت کی, ہم نے آپ کے پاس اپنا بچہ بھیجا تھا مسلمان بنانے کے لیے, آپ نے تو اس کو مولوی بنا دیا ہے, مولوی بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے بعض والدین بھی مفاد پرست ہوتے ہیں, ان کو اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا اتنا خوف چاہیے کہ بچہ ماں باپ کی اطاعت شروع کر دے, بس اس سے آگے جانے کی وہ بھی اجازت نہیں دیتے, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر وہ اللہ کے خوف سے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے وہ باقی چیزوں کو بھی فالو کرے گا, وہ پھر کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. پھر وہ اگر وہ بیٹی ہے تو وہ ساس کے کہنے پہ پردہ بولو بھائی نہیں چھوڑے گی. یہ میں عجیب حیران ہوتا ہوں, آج کل اولاد کو بھی میں دیکھتا ہوں, گھروں میں جو بہویں جاتی ہیں وہ بھی ساسوں کے دباؤ میں آ کے بہت سارے غلط ناجائز کام کر رہی ہوتی ہیں, شوہر کے دباؤ میں آ کے, اور کہتی ہیں کہ ہم سے ہوتا نہیں ہے, ہم کیسے کیا کریں. لیکن جب ان کا اپنا کوئی کام اٹکا ہوا ہو نا, یہ اپنی کوئی سوچ ہو, جاب کرنی ہے بہو نے اور ساس منع کر رہی ہے, وہ لفٹ نہیں کرائے گی ساس کو, سمجھ رہے ہیں, بہو کو اچھی جاب مل گئی اور ساس نے کہا جاب نہیں کرنی ہے. ویسے تو ایسی ساسیں مارکیٹ سے شارٹ ہیں, وہ کہتی کماؤ کماؤ کھلاؤ کھلاؤ, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بہو گھر میں رہے, بچوں کی تربیت کرے. ہر آدمی کا جو ہدف ہے اس وقت پیسہ ہے, پیسہ. پرانے زمانے میں ونس اپون اے ٹائم جب پرانے زمانے کے ساسیں ہوا کرتی تھیں یا میاں ہوا کرتا تھا, وہ کہتا تھا بیگم کو گھر میں رہو, کمانا کس کی ذمہ داری ہے, بولو بھائی میری, اس سے برکت ہوگی, تم گھر میں رہو. اب میاں جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو کمانے والی بہو چاہیے, ایسی بہو جو ہر وقت مارکیٹ میں رہے, خود بھی صبح سے شام مارکیٹ میں. ساس کہتی ہے بہو بھی ایسی چاہیے جو کیسی ہو, مارکیٹ میں. اور جب یہ بہویں ساس بنیں گی تو یہ خود بھی مارکیٹ میں, ان کی بہویں بھی مارکیٹ میں, بیٹا بھی مارکیٹ میں, تو گھر وہ کیوں بنایا بھائی, وہ بزنس کے لیے بنایا. پھر نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. جب پورا گھر ہی مارکیٹ میں ہوگا, جاب کر رہا ہوگا, تو وہ گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ پھر ہوٹل کرائے پہ لے لو, شام کو اور رات کو ملاقات کر لیا کرو. اور غریب لوگ کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے لیں, کوئی چارپائی لے لیں, وہاں شام کو کیا ہو جائے کریں, تھوڑا جمع ہو کے چائے پی لیا کریں, صبح سارے نکل گئے. تو گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے ہی نہیں. گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں عورتیں ہوں اور مرد کما کے شام کو واپس آئیں وہاں پہ. بات سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی؟ یہ جو بہت تیزی سے خواتین میں جاب کا رجحان بڑھ رہا ہے, یہ خواتین یہ نہ سمجھیں کہ وہ آزاد ہو رہی ہیں. شاعر نے کیسی پیاری بات کہی ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. ابھی جاب کرنے تو خواتین کو, کچھ وقت کے بعد مردوں کو کے منہ کو جب عورت کی کمائی لگے گی, جیسے کتا جو ہے نا معذرت کے ساتھ, اس کو جب تک روٹی کھلاتے رہو وہ صحیح رہے گا, جب اس کو ایک دفعہ ہڈی لگا دی آپ نے پھر وہ روٹی پہ راضی. بولو نا, کبھی کتے پالے ہیں؟ جنہوں نے کتے پالے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بسکٹ کھلاؤ روٹی کھلاؤ خوش رہتا ہے. جب آپ نے اس کے منہ کو ہڈی لگا دی پھر یہ روٹی پر مطمئن نہیں ہوتا. تو جس مرد کو عورت کی کمائی کا چسکا لگ گیا تو اس میں اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل اور کھلانے کا جذبہ, یہ سب چیزیں ختم, برباد. تو اس طرف جا رہا ہے معاشرہ.